بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حروف ادا ہوتے ہیں الف سے لے کے یا تک، یہ جتنے بھی حروف ادا ہوتے ہیں تو اس کا تعلق انسان کے منہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر ان میں سے بعض خاص کر جو ہے وہ اس کا تعلق ہوتا ہے ناک کے ساتھ، ہونٹ کے ساتھ، زبان کے ساتھ، حلق کے ساتھ، اور جس کا کوئی مخرج نہیں ہوتا پھر اس کا مخرج جوف دہن یعنی منہ کا خلا ہوتا ہے۔ تو عام طور پر ان حروف کے ادا کرنے میں دانتوں کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے دانتوں کے نام پہچاننا انتہائی ضروری ہے۔ اور ان میں سے انسان کے منہ میں کل 32 دانت ہوا کرتے ہیں، 12 دانتیں ہیں اور 20 داڑیں ہیں۔ کتنے دانت ہیں؟ 12 اور داڑیں کتنے ہیں؟ 20 تو کل ملا کے کتنے بنتے ہیں؟ 32۔ کتنے بنتے ہیں؟ 32 کتنے بنتے ہیں؟ 32 کتنے بنتے ہیں؟ 32۔ اب دانتوں کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں، دیکھیں یہ سامنے والے جو 2 دانت ہیں نا، یہ اور یہ، اس کو کہا جاتا ہے ثنایا۔ ثنایا اوپر والے کو کہتے ہیں ثنایا علیا، اور نیچے والے جو اس کے مقابل میں دانت ہے اس کو کہتے ہیں ثنایا سفلا۔ تو یہ اوپر نیچے ثنایا، اوپر والے کو کہتے ہیں ثنایا علیا اور نیچے والے کو کہا جاتا ہے ثنایا سفلا۔ پھر اس کے ساتھ لگے ہوئے ایک ایک دانت ہے، اوپر نیچے دائیں طرف، اوپر نیچے بائیں طرف، اس کو کہا جاتا ہے رباعی۔ رباعی را کے زبر کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں اور اس کو رباعی کہتے ہیں، رباعی نہیں کہنا چاہیے۔ وہ 4 کی وجہ سے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو رباعی کہنا چاہیے، کہ 4 کو رباعی کہتے ہیں۔ نہیں، یہ رباعی اس کا نام ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ لگے ہوئے ایک ایک دانت، ایک اوپر ایک نیچے، دائیں طرف ایک اوپر ایک نیچے، نوکدار دانت جس کو کہتے ہیں، یہ نوکدار، اس کو کہا جاتا ہے انیاب۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ انیاب۔ کیا کہتے ہیں؟ انیاب۔ تو یہ ٹوٹل 12 دانت ہو گئے، ثنایا، رباعی، انیاب، ثنایا، رباعی، انیاب۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد داڑوں کا نمبر آتا ہے، اس کے ساتھ جو لگے ہوئے داڑے ہیں، ایک اوپر کی داڑ ہے، ایک نیچے کی ہے، دائیں طرف، بائیں طرف ایک اوپر ایک نیچے، اس کو زواحق کہتے ہیں۔ زواحق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہنسنا، کہ جب انسان ہنستا ہے نا تو ہنستے بھی یہ داڑ نظر آتے ہیں، ایسے ہنستا ہے نا تو یہ داڑ نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو انیاب ہے، انیاب، اس انیاب کے ساتھ لگے ہوئے یہ، اس کو کہا جاتا ہے زواحق۔ یہ جو 4 زواحق ہے، ان 4 زواحق کے ساتھ پھر 3 کو لگایا، 3 اس طرف اوپر کی طرف، 3 نیچے کی طرف، پھر اسی طریقے سے 3 اوپر کی طرف، 3 نیچے کی طرف۔ تو دائیں اور بائیں، دائیں کی طرف 6 ہو گئے، بائیں طرف کتنے ہو گئے؟ 6۔ ٹوٹل ملا کر یہ 12 ہو گئے۔ ان 12 کا نام ہے طواحن۔ اس کا نام کیا ہے؟ طواحن۔ طواحن کا معنی ہوتا ہے پیسنا، کہ اسے جب آپ روٹی کھاتے ہیں نا تو روٹی کو آپ پیستے ہیں، تو یہ پیسنے کا کام دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ آخر میں لگا ہوا ایک ایک داڑ ہے، ایک اوپر ایک نیچے، دائیں طرف ایک اوپر ایک نیچے، بائیں طرف، اس کا نام ہے نواجذ۔ نواجذ جس کو کہتے ہیں عقل دار۔ کسی آدمی کی جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے نا، اس کا یہ داڑ نکل آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عقل دار، اس کا نام ہے نواجذ۔ یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 32 دانت۔ تو 12 دانت ہو گئے اور 20 داڑیں ہو گئی۔ 12 دانتوں میں دوبارہ سن لیں،
ثنایا 2 اور 2 4, ربائی 4, انیاب 4 12 ہو گئے. پھر اس کے بعد زواحق 4, تواہم 12 اور نواجس 4, ٹوٹل ملا کر 20 داڑے اور 12 دانتے 32 بن جاتے ہیں. مخارج کے اندر عام طور پر یہ اوپر والے داڑے اور دانتوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے, نیچے والوں کا استعمال ہوتا ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ جو سامنے والے ہمارے دانت ہیں ثنایا کے, اس کا استعمال ہو جاتا ہے, ورنہ حروف کے ادا کرنے میں منہ کے اوپر والے حصہ جو ہے اور خاص کر اوپر والے دانت اور داڑے, اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کل جو 32 دانت ہے تو 12 ان میں دانت ہے اور 20 داڑے ہیں. دانتوں کے متعلق آپ دیکھیں, یہ ہے 2 دانت سامنے والے, ایک یہ اور ایک یہ, اور اسی طریقے سے اوپر ہے ایک یہ اور ایک یہ. ان کا نام ہے ثنایا, ان کا نام ہے. اب اوپر والوں کو ثنایا علیا ان دونوں کو, اور نیچے والے ان دونوں کو ثنایا سفلا کہا جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ لگے ہوئے ایک ایک دانت ہے, یہ ربائی, نیچے کی طرف اوپر کی طرف دائیں جانب, اور بائیں جانب اوپر کی طرف نیچے کی طرف, اس کا نام ہے ربائی. یہ ہے ربائی. تو 4 یہ ہو گئے اور 4 کے ساتھ 4 یہ ہو گئے. پھر اس کے ساتھ لگے ہوئے یہ اور ایک ایک دانت ہے, نیچے کی جانب ایک, اوپر کی جانب ایک, ربائی کے ساتھ لگے ہوئے. دائیں طرف بائیں طرف بھی اوپر کی جانب ایک, نیچے کی جانب ایک, اس کا نام ہے انیاب. یہ ہے انیاب. تو یہ کل 12 دانت ہو گئے, 2 اور 2 4, 4 اور یہ 4 8 اور یہ 4 12, یہ کل ہو گئے دانت. یہ جو ہے دانتوں کا نقشہ, یہ صرف اور صرف دانت ہو گئے. اس کے ساتھ پھر نمبر آتا ہے داڑوں کا. تو انیاب کے ساتھ لگے ہوئے اوپر نیچے ایک ایک دائیں جانب, یہ ہے زواحق 1 2, اور اسی طریقے سے دیکھیں یہ 1 اور 2, تو 2 اور 2 4, یہ 4 کیا ہے زواحق داڑے. پھر اس کے ساتھ لگے ہوئے 3 داڑے ہیں, دائیں جانب بائیں جانب, دائیں جانب اور بائیں جانب, اوپر کی طرف 3 داڑے, نیچے کی طرف 3 داڑے, یہ 3 اور اسی طریقے سے بائیں جانب اوپر کی طرف 3 داڑے, نیچے کی جانب 3 داڑے. تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے 12 داڑے ہو گئی. تو 4 زواحق کے اور 12 یہ, تو 12 اور 4 کتنے ہو گئے 16. اب 16 کے ساتھ آخر میں ایک ایک داڑ, دائیں جانب آپ دیکھیں ایک اوپر ہے ایک نیچے, اسی طریقے سے بائیں جانب آپ دیکھیں ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے, اس کا نام ہے نواجذ. تو 16 کے ساتھ جب یہ 4 مل جائیں گے تو یہ ہو جائیں گے 20. تو 20 داڑیں ہیں اور 12 دانتے ہیں. حروف کے اندر عام طور پر جو استعمال ہوتا ہے وہ اوپر والا حصہ استعمال ہوتا ہے, نیچے والا نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ نیچے والے حصوں میں ثنایا جو استعمال ہوتا ہے کبھی کبھی, لیکن عام طور پر اوپر کا حصہ ہی استعمال ہوتا ہے.